آن لائن بھی فیضان خان کور کر رہا ہے، رہنے کی خبر بعد میں دیکھیے، جو بھی ہماری اچھی بری حرکتیں ہیں وہ سب اس میں قید ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ فیضان بعد میں بہت محنت سے ایڈٹ کرتے ہیں، جو بیچ میں غیر ضروری باتیں آ جاتی ہیں اس کو نکال دیا کرتے ہیں، اس سے ہم جیسے جاہل بھی بعد میں پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، مجھے گمانی ہوتی ہے تو جو بھی میں نے کہا وہ سب نفاذ میں حالانکہ اس کو ناپتے توڑتے یہ ہیں، اور اس لمبائی چوڑائی پہ کوئی لفافہ بھی نہیں دیا جاتا ہے، یہ غلط بات۔ آج اگر حاجی خالد صاحب نے انتظام کر رکھا ہوا حاجی مشرف صاحب نے تو فیضان کا لفافہ محفوظ کر دیا ہے تاکہ ان کی محنت کسی حد تک یہ لگے کہ انہوں نے محنت کی ہے تو اس کو سراہا گیا ہے۔ کہ جتنے دن جلسے ہوتے ہیں چندویا پہ وہاں بھی حسین الدین بلبل نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ جہاں قائدوں کو لفافہ دیا جائے وہیں فیضان کا بھی لفافہ ہو جائے۔ ہم نے ان سے کہا ڈبل کر دو، یہ کام تمہارا زیادہ ہے، ہم لوگ تو وقتی طور پر 5-10 منٹ کرتے ہیں لیکن تم کو مستقل وہ سب چیز پیک کرنا ہے، تو مستقل جو ایک اڈے بیٹھا ہے اس کی فیس زیادہ ہونا چاہیے۔ خلیل اختر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا ہم خیال رکھیں خاص کر، اور ان کا 2000 سے کاروبار شروع ہوا تھا، یہ بتا دیں شروع آپ کی جب انہوں نے وہ ہاتھی اور گھوڑے اور گدھے چیٹے اور ٹانگے اور شاہی سواریاں اور اس میں طرح طرح کے علم شیانما جسے نظر صحابہ کا جھنڈا ہے وہ دونوں عثمان کے نام لیکن پنجے وہاں سے لائے، یہ آنے علی کے بڑے متحد لوگ ہیں، وہ اب اللہ تعالیٰ ایک کم پڑھے لکھے آدمی سے کام لے رہا ہے دوسری بہت ہے، اس میں کون بتایا کہ یہ علامت اور سبھی وہی ہے جو آپ نے بنا رکھے، یہی ہمارے دوسرے بھائی کرتے ہیں۔ تو وہاں جو رقم ان کو 2000 ملی تھی پہلے بات کور کرنے کی، خاموش ہے سماعتیں ہوتی ہیں اسی طرح سے بالکل خاموش ویڈیو بنتی اس کے اندر رنگ بھرا ہے، یعنی 1 گھنٹے کی پوری اس پہ کمنٹری والا تیار کی تھی، اس کے بعد وہ رنگ بھر کے آیا، وہ گھوڑے گدھے زمانے حال کو بولنے لگے، نتیجہ یہ کچھ بولنے کے پیسے 5000 روپے جناب خلیل اختر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اقبال بلند کرے، حسین الدین کا بھی، اور فیضان کا بھی معاملہ بڑھتا ہے تاکہ ہمارا کمیشن سے ہو جائے۔ جن دن 4 سال آپ کو بھگوان کا کچھ نہیں ہو جو نہیں کام نہیں چلتا اب سن لیا جائے حضرت مولانا کو، اس لیے کہ ہم لوگ شاعر ہیں اور شاعر سے شعور کی بات ضرور کرتا ہے لیکن کب بہت گیا اور کب کتنا سنا دیں یہ طے نہیں ہوتا، تو اس لیے سب سے پہلے مولانا مصطفیٰ مودودی صاحب پوری شعور کی بات ہوگی، عمل کی بات ہوگی، اور ہر بات میں اس لیے کام کرنا ہوتا ہے کہ قرآن حدیث سے آراستہ ہوتی ہے۔ آج کا موضوع ہمارا یوم فاروق ہے، حضرت مولانا پہلے بھی آتے رہے، ہمارے سرفراز ہیں، ہمارے لیے قابلیت احترام اس لیے ہے کہ جو کام کرتے ہیں وہ قابل قدر ہے۔ ہم پہ زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، کیوں جاہل نہیں، ایسا کیوں نہیں کہ ان کا لیکن کام ہم نہیں کرتے جتنا ہماری بیوی بچوں میں ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ خاندان معاشرے کی ضرورت لوگ پورا کرتے ہیں، اور بڑے لوگ وہاں سب سے اہم جو موضوع تھا دنیا کا یعنی علم سے قوم کو آراستہ کر دیا ہے۔ اگر ہماری جہالت ختم ہو جائے گی، علم آ جائے گا تو بہت سی وہ باتیں جس کو ہمارے آباء و اجداد روکتے روکتے ختم ہو گئے وہ باتیں از خود ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا علم کی شمع لے کر کلیا کلیا بستی بستی مولانا نے اجالا پہنچا دیا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ویسا کام نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کے جذبوں کو سلام کیا جائے، اور جتنے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں ان میں سب بچے نہ صحیح ایک بچہ نہ ہو تو آدھے بچے کی فیس جو فیس ہے اس بچے کی آدھی دے دی جائے تو اس بار ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جو ان کے یہاں یعنی سمبری جو حافظ قرآن ہیں جن کو آج تک صرف مولوی ہی بنایا جاتا تھا یا سمجھا جاتا تھا، یہ فاتحہ دے سکتے ہیں، میت پڑھا سکتے ہیں، نکاح پڑھا سکتے ہیں، امام بن سکتے ہیں، آج IAS PCS بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ مولانا جیسے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں کو مستمد کیا جائے، مان لیا جائے، جتنی مالی اور اس طرح کی مدد اس لیے ان کی جائے۔ دوسرے میں بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں بری ذمہ ہوں۔ باقی عثمان مینائی اگر 35,000 روپئے وہاں رہتے نہیں تھے، 5,000 روپئے مولانا کا ضرور دیکھیں 20,000 نقطہ ہے، میں بھی 5,000 روپئے تب جا کے ملت کی مسائل حل ہوں گے۔ اب حضرت مولانا آتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانساز ساتھیوں کے بارے میں یہ بات کہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے نبی کو اپنے علم کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، اپنے فیصلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آخری علم اور آخری فیصلہ پاتا ہے۔ بحیثیت ایک نبی کے اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہونے کے
اس کی زندگی میں بھی نشیب و فراز، تکلیفیں، آسانیاں، مشکلات سب ہوتی، اسی کے ساتھ ساتھ رائے مشورے، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ، ایک دوسرے کی بات کو سننا، ایک دوسرے کی بات کو سننے کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلے کا احترام کرنا، یہ بھی نبیوں کی شان ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے فیصلوں کا، ان کی مشوروں کا، ان کی گفتگو کا احترام بھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرورت مند نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آخری فیصلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں کے بارے میں جو بات کہی ہے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں، وہ مشہور آیت ہے اور بہت ہی محکم آیت ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہے۔ یہ بالکل ایک مضبوط جو ہے سرٹیفکیٹ کہ اللہ ان سے خوش ہے، اور یہی نہیں وہ اللہ سے خوش ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ بات کہاں کے لیے کہی گئی ہے؟ اس دنیا کی۔ اس دنیا میں صحابہ کرام کو خوش کرنے والی کتنی چیزیں ملی تھی؟ کبھی کاؤنٹ کریں ہم؟ پوری زندگی دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے خصوصی طور پر یہ محفل ہے، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کو، جس کو ہم خوشی کہتے ہیں، جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں، جو دنیا میں کامیابی کا معیار ہے، وہ کتنا ملا؟ اس کے بالمقابل انہیں آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں، قربانیاں، یہ بے شمار۔ تو جو صحابہ کرام راضی تھے اللہ سے، وہ اس بات سے راضی تھے کہ ہم نے اللہ پر یقین کرنے کے بعد جو فیصلہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، یہ ان کی خوشی اپنی زندگی میں سمو گیا۔ یعنی گویا ان کی زندگی اس بات کا پیکر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے ہم کو کرنے کا ایک، جس کو کہتے ہیں کہ ماحول دیا ہے، یا ہم جس کنڈیشن اور سچویشن میں ہیں وہ کر کے ہم خوش ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں۔ آج ہم ڈگمگا جاتے ہیں، آزمائش آتی ہے ایمان کی بنیاد پر، تو ہم سوچتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں میرا ایمان کمزور ہے اس لیے آزمائے جا رہے۔ وہ اس کو نہیں سوچتے تھے، وہ اس کو زیادہ سوچتے تھے کہ اس آزمائش میں ہم مضبوط کیسے رہیں۔ یہ صحابہ کرام کی کوالٹی، یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی زندگی پر گفتگو اگر کی جائے تو اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور آپ سب کے لیے یہاں کوئی نئی گفتگو نہیں۔ ان کی زندگی پر مختلف انداز میں آپ خاص طور پر زیادہ تر جو شعراء ہیں یہاں، انہوں نے ان کی زندگی پڑھی ہوگی، اور ان کی زندگی پر بہت اچھے دیوان ہیں، اشعار ہیں، چیزیں۔ میں ان کی زندگی کے ایک پہلو جسے رکھنے کی اس وقت کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے بہت وسیع، لیکن اس کی بنیاد وہ مختصر کر کے میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں، ان کے صفات، ان کے کمالات، ان کی قربانیاں، ان کا ایمانی قوت، طاقت، ان کا روب، ان کا دبدبا، یہ سب ان کی کوالٹیز میں سے۔ ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کی حکمرانی کا انداز، ان کے فیصلے، یہ سب اپنی جگہ ایک ایک موضوع ہے، بڑا موضوع۔ میں جس پہلو کو لے کے چلنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر آج کے زمانے کے لحاظ سے گفتگو بہت اہم ہے۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے کیا؟ مذہبی طبقہ، حتیٰ کہ آج کے وقت میں اسلام ماننے والا مذہبی طبقہ، ورنہ یہ دنیا کے دیگر مذاہب کے ساتھ بالکل ایک دم چپک سا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ ان کے معاشرے کا حصہ بن گیا ہے، گرچہ ان کے ساتھ چپک نہیں سکتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا، اس کے اندر بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مذہبی طبقہ ہمیشہ ترقی کا مخالف ہوتا ہے،
وہ ترقی اس کو سمجھتا ہے کہ ہم مذہب کی بات کریں اور مذہب کو زیادہ سے زیادہ کسی طرح بھی غالب رکھیں. وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مذہب کی ترقی اور مذہب کا غلبہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان ترقی کر جائے اور انسان غالب آ جائے. مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، مذہب کے نمائندے غالب آ جائیں، پروہت غالب آ جائے، پادری غالب آ جائے، عالم غالب آ جائے، مذہبی پیشوا غالب آ جائے، سب دب جائیں تو یہ ترقی. یہ تمام مذاہب کے ساتھ دنیا میں ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے مظالم ہوئے جس کے یہاں تذکرے کی ضرورت نہیں. یہی کچھ اسلام میں بھی کچھ حد تک ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اس پہلو کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے انسانی ترقی، سماجی ترقی، نظام حکومت کی ترقی اور انسانی سوچ، دماغ اور ویلویشن جو انسان کا سب سے بڑا ہیرا ہوتا ہے، تاج ہوتا ہے، انسان کے ویلو اور اس کے سماج میں آگے بڑھنے کی رفتار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عملی طور پر اپنے دور حکومت میں ثابت کر کے دکھایا. مذہبی اعتبار سے وہ ہر طرح فائدہ، مذہبی لحاظ سے کوئی ان کے اندر پیشوا بننے کی کمی نہیں تھی. مذہبی پیشوا تھے، امیر المومنین تھے، مذہبی پیشوا تھے، خلیفۃ المسلمین تھے. سارے مذہبی پیشوا کی جو صفات کا تصور ہم کر سکتے وہ سب موجود تھے ان کے اندر. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ایک مذہبی پیشوا اس طرح بنایا جیسا کہ اس وقت یا آج رائج ہے کہ مذہبی پیشوا ایسا ہوتا ہے. نہیں، قطعی نہیں، ایسا نہیں بنایا. انہوں نے اسلام کے مذہبی پیشوا کی جو اسپرٹ انبیاء کے بعد ہو سکتی تھی وہ پیش کیا. نبی وہ مذہبی پیشوا کا اسپرٹ ہوتا اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی. وہ تو معصوم ہوتا ہے، ماڈل ہوتا ہے. نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، کوئی ماڈل نہیں ہے. یاد رکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماڈل ہے، ماڈل کوئی ہے. قرآن میں ایک بار بھی نہیں کہا گیا. آپ بیٹھے فاروق جازر صاحب، پورے اسلامی مراجع کے ذخیرے میں کسی نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی مرجع ہے. یہ اگر کہا جائے گا تو انکار ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وضاحت کا، اس کلیئرنس کا. وضاحت نہیں بلکہ کلیئرنس کا، ڈکلیریشن کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنت. دو چیزیں، مرجع دو ہی چیزیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو یا اللہ کی وحی ہو، وہی مرجع ہیں، وہی معصوم ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز معصوم نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے ایک معصوم سے جو کچھ سیکھا تھا اسے اپنی زندگی میں اتنا طاقتور بنایا تھا کہ ہم جب دیکھتے ہیں انہیں تو ہمیں وہ معصوم جیسے لگتے ہیں. یہ واقعتاً حقیقت ہے. ہم جب موازنہ کرتے ہیں، جب ہم ان کے طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معصوم کہہ دینے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کے بالمقابل کچھ بھی نہیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو جس مقام پہ انہوں نے نبی کے قریب لے جانے کے لیے اتنی کوششیں کی تھی صحابہ کرام نے کہ وہ نبی تو نہیں بن سکے، نہ بن سکتے تھے، لیکن نبی کی طرح بننے کی انہوں نے پوری کوشش کی. اور یہی چیز صحابہ کرام کی سب سے بڑی کوالٹی ہے. اس پس منظر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس پہلو کو میں پیش کر رہا ہوں وہ پہلو آپ ذرا سا دیکھیں کہ انہوں نے انسانی ترقی اور سماجی ترقی، ملکی ترقی، نظام سیاست کی ترقی، اس کے لیے انہوں نے اسلام کو عملی بنانے کی پوری کوشش کی. اور پورے دور خلافت میں، خلفائے راشدین کے دور میں ان کو اس کا اللہ نے پورا موقع دیا. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سال کا موقع بہت ہی ہنگامی حالات، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا حصہ تقریباً خلافت کا وہ بھی ہنگامی اور ہنگاموں کا شکار ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 4 سال مستقل آدھا وقت انہوں نے میدان جنگ میں گزارا اور یا مصالحت اور میٹنگوں میں گزارا، پھر بھی انہوں نے جتنا موقع ملا بہت کام کیا. اسی لیے خلفائے راشدین میں ایک نمایاں اور اہم نام ہے. کبھی خلافت راشدہ سے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، گرچہ ہنگامی حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو گزارا، لیکن اس میں سب سے زیادہ جن کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ ان کا جو 10 سال کا دور حکومت ہے وہ اس پورے جو چاروں خلفائے راشدین کا دور حکومت ہے وہ تقریباً 40-30 سال کے آس پاس، 30 سال کے آس پاس، وہ 30 سال اس میں انہیں بہت ہی نمایاں کام کرنے کا موقع. اب اس پہلو سے جس پہلو کو ہم نے کہا جو آج کی ضرورت ہے، آج پیش کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے اس چیز کو کیسے ڈیولپ کیا، کیسے پیش کیا، اس کی 2-4 مثالیں ان کی زندگی سے لیجیے، ان کے فیصلوں سے لیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت سنبھالنے کے بعد شورا بہت طاقتور کیا، باہمی مشورہ، جبکہ وہ اتنے باروب تھے کہ جلدی لوگ ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتے، اور اتنے ذہین اور اتنے فطین اور سمجھدار تھے کہ ان کی سمجھ کے سبھی قائل تھے. قریش بھی پہلے قائل تھے ان کو اپنا سفیر بنانا. ان کی گفتگو اتنی طاقتور ہوتی تھی لوگ سنتے رہ جاتے، ان کے فیصلے بہت اچھے ہوتے تھے، لیکن ان ساری صلاحیتوں قابلیتوں کے باوجود انہوں نے انسانی ویلوز کو، سماجی ویلوز کو اتنا ابھارا کہ اپنی شورا کو سب سے زیادہ اہمیت دی انہوں نے، اور شورا ان کے زمانے کی سب سے طاقتور رہی ہے. کبھی پڑھ کے دیکھیں آپ ان کی زندگی کہ انہوں نے کن کن صحابہ کرام سے کن کن معاملے مشورے لیے ہیں، انہوں نے فیصلے کرنے کے لیے کیسے میٹنگیں کی ہیں. انہوں نے اس لیے کیا ایسا کہ ایک تو انسانی ویلوز بڑھ جائے، سماج میں ہر وہ صلاحیت جو موجود ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے. اور دوسری ایک چیز اور تھی ان کے سامنے جو آج کے ترقی کے سے منظر میں نے کہا کہ مذہبی پیشوا یہ چاہتا ہے ہماری ترقی ہو، انسان کی ترقی نہ ہو، کیونکہ انسان غلام بنے گا تو ہم کو اہم مانے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے سامنے کیا چیز ہے وہ یہ کہ ترقی کے لیے اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے، جو اس کی وضاحت ہے، جو اس کے تعلیم کا امپلیمنٹ ہے، وہ مجتہدانہ بنیاد پر. اسلام کی تعلیمات کو اگر جامد کر دیا گیا تو یاد رکھیے پھر وہ کیا ہوگا، جامد مذاہب کی طرح ڈیڑھ بچا. لیکن اگر اسلام کی تعلیمات مجتہدانہ انداز میں پیش کیا گیا، سوچ سمجھ کر پیش کیا گیا، جو اللہ کی منشا ہے اس کی بنیاد پر اس میں فیصلے کیے گئے، یہ ویڈیوگرافی صحیح ہے یا غلط، صرف اس بنیاد پر نہیں فیصلہ کر لیا گیا کہ ویڈیو ہمارے اسلاف نے نہیں استعمال کیا ہے، ہمارے بڑوں نے نہیں استعمال کیا تو ہم نے استعمال کریں گے، بلکہ اس پر اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، یہ آج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس پر پہلے ہم بحث کریں گے. اسلام کے ویلوز میں یہ کہاں آتا ہے، نہیں آتا ہے، کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا چیزیں بری ہیں، ہم اس کو ڈیسیژن میں لیں گے. اسلام کے ویلوز کو اگر ہم اس کے ذریعے مکمل کر سکیں گے تو ہم اس کا استعمال صحیح سمجھیں گے، گرچہ آج کے 100 سال پہلے اس کا استعمال نہ ہو. یہ حضرت عمر کی کوالٹی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ایک بڑا مسئلہ. ہمیشہ ہر مسلمان کی نگاہ اس پر رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ نہیں ہوا. مل جائے کہ ہوا، ختم بات. لیکن وہ کس کنڈیشن میں ہوا، کیسے ہوا، کس شکل میں ہوا، اس کو جانے بغیر اگر آج کے بعد کے 10 سال صرف گزرے، 15 سال صرف گزرے، ان میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ اگر جس نے غور نہیں کیا اس نے انسانی ترقی کو روک دیا، اس نے سماجی ترقی کو روک دیا. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اتنا آسان تھا. مجرم آیا رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود قبول کر رہا ہے کہ مجھ سے جرم ہو گیا، اور بات آگے بڑھی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بلایا، پوچھا، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو تم نہیں بتاؤ گے تو اللہ جبرائیل امین کے ذریعے ہم کو بتا دے گا. کون چھپاتا؟ کون چھپاتا؟ کیا یہ چیز کسی اور کے ساتھ ہو سکتی تھی؟ تو
मुजरिम को कैसे पकड़ा जाएगा, इंसाफ को कैसे लागू किया जाएगा। अगर सिर्फ इसी दो पे रह जाएंगे आप तो कभी ना जुर्म पकड़ में आएगा ना कभी इंसाफ कायम होगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इस चीज को कि नहीं, अब जुर्म को पकड़ना है तो ऐसे पकड़ा जाए। उसकी एक मिसाल दे, बड़ी अजीब सी मिसाल। एक साहब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इनको इस इलाके की जागीर दे दी जाए, दे दिया गया। खूब मजे से उसको कर रहे थे। हजरत और सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में भी उन्होंने कहा कि भाई ये जागीर मेरे पास रहनी चाहिए, मुझे मिली थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल बहुत अहम है कि उन्होंने कहा ऐसा करो, इस मसले में हजरत उमर है नहीं, तो उमर कहते रहे होंगे मैं हजरत उमर कह रहा है कि नहीं। तो अगर लिखी किताब में कहीं मिले कि उमर नहीं है तो हम लोगों को नहीं कहिए कि कोशिश करनी चाहिए, इल्लाही की नकल हो ब्रैकेट में। जाओ जरा सा उनसे देख लो इस मसले में उनकी क्या राय है, वो राय दे देंगे तो मैं इस पे कर दूंगा, कोई मसला नहीं। एक है बड़े खुश, अब तो कौन सा मसला, मैं हवाला दूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है और हजरत अबू बकर ने कहा है आप कर दीजिए, अब कौन सा मसला बचेगा। हजरत उमर ने लिया उसको, यो फाड़, नहीं अब ये जागीर तुमको नहीं मिलेगी, खत्म। क्यों? तुम्हारा बैकग्राउंड सही नहीं है। तुम्हें दे दिया था उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम खाकर तुम्हारे ऊपर, अब तुम उस रहम के मुस्तहिक नहीं हो। तुम्हारी सिचुएशन बदली है, हमारी सिचुएशन बदली है, मुल्क की सिचुएशन बदली है, सियासत और समाज और हुकूमत की सिचुएशन बदली है, इंसाफ का तकाजा बदल गया है। अब तुम्हें ये जागीर नहीं मिलेगी और फाड़ भी। आप जरा सोचें क्या था ये वो चीज है जो समाज को तरक्की देने वाली चीज है। जब से मुसलमानों ने इस चीज को छोड़ दिया, लकीर के फकीर बन गए, तो तरक्की नहीं होगी तरक्की। सहाबे किराम ने ऐसे नहीं तरक्की की थी। इस्लाम सहाबे किराम के जरिए पूरी दुनिया में ऐसे नहीं फैल गया था। ये सोच थी उनकी कि ये था क्यों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बुनियाद पर ये फैसला दे गए, क्या वजह क्या थी। आप दूसरी तरफ आइए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जुमला मैंने अभी इत्तेफाक से कल ही पढ़ा था, कल ही हमारे हज़रत ने फोन किया तो मैंने कहा ये जुमला बड़ा काम का है, मशहूर जुमला है, निअमतिल बिदातु हादी। आपने देखा कि सब लोग इकट्ठा होकर एक इमाम के तहत नमाज पढ़ रहे, तहज्जुद की या तरावी की, जो पहले लोग अलग अलग पढ़ा करते थे, तो देखा तो उन्होंने मजे की बात कही, निअमतिल बिदातु हादी, ये तो बड़ा अच्छा नयापन है। इस्लाम में बिदात हराम है, बिदात की गुंजाइश ही नहीं है। मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। सीधी बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस्लाम में कोई चीज भी नई इजाद की आपने तो मरदूद है, खत्म बात। आप होते कौन है, यही हकीकत है। लेकिन इसी की ताबीर को उन्होंने कितना अच्छा इस्तेमाल किया कि मुसलमानों ने सोचा तो नया। ये लोग जो मस्जिद में अलग अलग पढ़ रहे थे, एक साथ पढ़ने के लिए सोचा तो, यानी ये सोच की उन्होंने तारीफ की। ये वो चीज थी जिसने उन्हें समाजी डेवलपमेंट पे, इंसानी वैल्यूज के डेवलपमेंट पे और हुकूमत के डेवलपमेंट पे आगे बढ़ाया। और इस बुनियाद पे उन्होंने जो इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी थी, वो फलती फूलती पूरी दुनिया में फैली। ऐसे ही नहीं फैली। आज हम लोग सोचते हैं, बात करते हैं, अफसोस भी करते हैं कि इस्लाम क्यों मखदूम हो रहा है, इस्लाम क्यों नहीं मजबूत हो रहा है, इस्लाम क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ता है फिर पीछे क्यों हट जाता है। आज के इधर पीछे 50 सालों में इस्लाम के लिए बड़ी कोशिशें हुई और पिछले 15-20 सालों से पहले ऐसा महसूस हो रहा था आलमी सतह पर कि इस्लाम की बहुत ज्यादा आबियारी हो रही है। खिदमत भी की लोगों ने, मेहनतें भी की लोगों ने, और मुआशरे और समाज और मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर इस्लाम 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 नाम भी लिया जाने लगा। अचानक सब काम से हो रहा है, कहीं कोई दावत का नाम नहीं ले पा रहा है, कहीं कोई दावत का काम नहीं कर पा रहा है, कहीं कोई अपनी बात नहीं कह पा रहा है। अब तो इस्लाम के नाम और इस्लाम के गलबे की बात छोड़ दीजिए, अपने बचाव और अपने तहफ्फुज़ और अपने आप को किसी तरह खामोश रखने की मेहनत कर रहे हैं। जो पहले कहा जाता था ना कि तबलीगी जमात मेहनत कर रही है, किस बात पर? दावत की मेहनत, बनाने की मेहनत, लोगों को मस्जिद लाने की मेहनत। अब मेहनत किसकी हो रही है? अपने को बचाने की मेहनत, अपने तहफ्फुज़ की मेहनत।
कहाँ आज हम लोग बचे हैं, वो यही वजह कि हमारी जो सोच वो इस अंदाज में डेवलप नहीं कर पा रही है कि हम ये सोचें कि अच्छा ये चीज, ये तो इस्लाम के आयन मुआफिक है और यही तरक्की है, ये चीज आगे जाने वाली है और ये इस्लाम की जड़ों में है। इस्लाम जो है वो अपनी जड़ों से मजबूत होगा, वो अपने पत्तों से नहीं मजबूत होगा। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की क्वालिटी थी कि उन्होंने जो समाज में सोच दिया, अंदाज दिया, अमल करके दिखाया, फैसले किए, लोगों को इकट्ठा किया, वो समाज के डेवलपमेंट की राहों को मजबूत करने वाला था, हमवार करने वाला था। यही वजह हुई कि इस्लाम फैलता चला गया, इस्लाम फैलता चला गया। और जब उनकी शहादत हुई तो लोगों ने कहा अब एक ऐसा फितने का दरवाजा खुल गया है, शायद ये अब क़यामत तक ना पहुंचे, क्योंकि एक निहायत ऐसी शख्सियत जो इस्लाम की जड़ों को जानती थी और इस्लाम को उसकी शाखों के जरिए उसकी जड़ों से जोड़ना जानती थी, वो शख्सियत शहीद। इसलिए उनकी शहादत वाकईतन दुश्मनों के लिए बड़ी खुशी की वजह बनी और इस्लाम के लिए निहायत ही तकलीफ का सबब है। तारीख में उनकी शहादत को जिन वक्तों ने अंजाम दिया, उनका प्लान इस्लाम और इस्लाम की रफ्तार को नुकसान पहुंचाना था। और ये असल का एक फैसला है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि वो किसी भी शख्सियत का हयात का क़यामत नहीं रखेगा। उसकी जो जिंदगी थी वो कीमती बन गई, ये उसके लिए सबसे बड़ा सरमाया था। यही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, शहीद तो हो गए, लेकिन वो जो काम था उनकी जिंदगी का, वो जो उनके पास वक्त था अल्लाह के दीन को फैलाने और उसे मजबूत करने का, वो करके शहीद हुए। किसी तरह की कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। इसलिए हमेशा हमें उनकी जिंदगी को, उनके कारनामों को पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए और उनके हक में तरक्की दर्जात की दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे और आपसे इसी चीज का मुतालबा किया है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे कि हम उनकी जिंदगी से कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें, दुनिया के सामने पेश कर सकें। एक ताकतवर जिंदगी रही है, एक साफ सुथरी जिंदगी रही है और इस्लाम का कशीफ जिंदगी रही है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि। आप दोनों के 3 लोग देर से पूछते हाजी मुस्तफा साहब का भी हाल यही है। तो सदर हमारे महबाना सदर भी रहते हैं, किसी इलाके में रहते हैं, हमारे लखनऊ में वही साल का भी है, वहाँ इमाम गायब होते हैं, हमारा भी इमाम गायब, तो अक्सर ये गायब रहते हैं हमारी महफिलों से। लेकिन हम लोग इतने बेदार नहीं होते हैं, देर आएगा दुरुस्त आया, अभी छोटे बाद आएंगे, ज्यादा कहेंगे, ज्यादा परेशान करेंगे, मुमकिन हाथ से निकल जाए। तो इनको हाथ में रखना है, दिल में रखना है, दिमाग में रखना है। इसलिए हम लोग इनकी याद की शमा रोशन रखते हैं, उम्मीद पे कि किसी न किसी लम्हे को शमा रोशन होगी और हाजी साहब आ जाएंगे। हाजी साहब को कई बीमारियों ने घेर रखा, लेकिन ऐसी बीमारी कोई नहीं जो तशवीश की हो। इसकी वजह यही अच्छे काम है। हाजी साहब आ गए हैं, उनका इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि उनकी जरूरत थी, तो महफिल का हिस्सा है। सुन्नी और फेडरेशन का जिक्र जब होगा, जब माजी का तहरीक वजह सहाबा का, तो हाजी खालिद साहब का भी जिक्र आएगा, हाजी मुस्तफा साहब का भी जिक्र आएगा। वो जो लोग नहीं रहे सऊदी आलम में गोपेट साहब द्वारा या सलाउद्दीन खां या इश्तियाक फारूकी साहब थे, इन तमाम लोगों का जिक्र खैर होता रहेगा। वो इसीलिए जरूरी है कि फैजान खान भी काम करें और हाजी मुस्तफा साहब के बच्चे हैं वो भी इस लाइन पे लगे, ताकि मुस्तकबिल में उनका भी जिक्र। अभी हजरत मौलाना मुस्तफा मदनी साहब ने बताया कि रिवायतों के असीर नहीं थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अकाबरीन की इत्तिबा की, अल्लाह की रसूल की हर बात पर समझ सुना और उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत थी इज्तिहाद की, जहाँ जहाँ जरूरत थी तब्दीलियों, उनकी मिजाज नबूवत के शनासा थे, इसलिए उनको ज़ेब देता था कि अब क्या तब्दीली होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यानी जिसको अल्लाह के रसूल ने बहुत कुछ सौंप दिया था, उन्होंने कहा अब उस पर जरूरत नहीं है, लिहाजा तुम्हारे हाथ से लिया जाता है। फैसले कंडीशनल होना चाहिए, न कि रिवायती होना चाहिए कि हजरत मौलाना फला मुफक्किर इस्लाम साहब ये कर गए, हम भी यही करेंगे। अगर उन्होंने बताया है कि तारीख सुनता हुआ शेर है, तो नहीं डाला उनके जमाने में, तो आप जलाए, काम खत्म नहीं हुआ। ये अमल जारी रहना चाहिए
وہ فیصلے انہوں نے کیے نازل مثال، اسی کی وجہ سے آج حضرت عمر فاروق ان کی طرف دنیا دیکھتی ہے. اور آج بھی ہمارے فیصلے اگر اسی طرح ہونے لگے جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انجام دیے تھے، دنیا کی تکلیف دل سکتی ہے. وہ مسلمان دائروں سے نکلے. ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ دائروں سے نکل رہے ہیں ہم. دائروں سے کب نکلیں گے؟ جب آپ حافظ قرآن بھی ہوں گے، عالم دین بھی ہوں گے. اس میں فرق تو پڑیں گے، لیکن آپ دنیا کے دوسرے علوم سے منہ نہیں ہوئے. یعنی آپ آئی ایس بھی بنیں گے، پی سی ایس بھی بنیں گے، انجینئر بھی ہوں گے، اور آپ کے بچے اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے. ڈاکٹر کا مطلب ڈاکو ہونا نہیں ہے. اگر آپ کے اندر کوئی مذہب کا لباس ہوگا تو آپ کی وہی ڈاکٹر بچے ممکن ہے کہ ڈلیوری کے مسائل 80,000 اور 1 لاکھ خرچہ ہوتا ہے تو آپ 800,000 میں ہونے لگے. یہ مسائل تب ہوتے ہیں جب آپ کے ساتھ مذہب کی روشنی کے ساتھ آپ کے اندر دنیا بھی ہوگا. یہی مولانا کا پیغام تھا. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.